اس فرش آزاد سے زندگی باقی حیات باقی. اور پیغمبر اسلام نے یہی سمجھ کر ارشاد فرمایا ان رسول اللہ مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات. 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی حسینی زندگی چاہتا ہے, حبیبی زندگی چاہتا ہے, اکبری زندگی چاہتا ہے, عباسی زندگی چاہتا ہے, اور عجیب ہے سنیں آج روایتیں سنیں اور لوٹ پلیچ چھٹے امام نے فرمایا چھٹے امام نے فرمایا نہنو سفن النجات, ہم نجات کی کشتی ہیں. کیا ہے؟ ہم سب اہل بیت کیا ہیں؟ نجات کی کشتیاں. سنیں روایت سنیں دل کو چھو جاتی ہے روایت. نہنو ہم سفن النجات, نجات کی کشتی ہے. لیکن سنیں میرے بھائی ہم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ, میری دادی فاطمہ, میرے دادا, سنیں میرے دادا علی, میرے دادا حسن, میرے دادا حسین, میرے دادا سب کے سب سفن النجات, نجات کی کشتی ہے. لیکن سفینۃ جد الحسین اسرع و اوسع. امام صادق نے فرمایا لیکن میرے جد حسین کی کشتی اسپیڈ والی بھی ہے, بہت بڑی بھی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرا اور آپ کا شبہ امام فرمایا. یہ دو تعبیر کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ سب ہم کشتی ہیں, 14 معصومین سب کشتی ہیں, لیکن ہم 14 معصومین میں سے ایک کشتی ایسی ہے جو بہت وسیع بھی ہے اور بہت اسپیڈ والی بھی ہے. دوبارہ روایت پڑھو. نحن سفن النجات, ہم سب سفینہ نجات ہیں. لیکن سفینۃ جد الحسین اسرع و اوسع, میرے جد کی جو کشتی ہے حسین کی وہ اوسع وسیع ہے, وہ اسرع اسپیڈ والی ہے. مولا کیا مطلب فرمایا؟ اتنی اسپیڈ والی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی گناہ کیا, ایک لہجے کے لیے حسین کی کشتی ایک لہجے میں مقدر بدل دیا. ارے لعنت اللہ علیہ السلام بن گیا. سلام علیکم یا رسول اللہ. کیا فرمایا میرے اور آپ کے چھٹے امام نے؟ غور سے سنیے, یہ باتیں بار بار سننے کو نہیں ملے گی سرکار. میں صحیح کہہ رہا ہوں, میرے مولا نے فرمایا. اور خوب سمجھیے, اللہ نے فکر دی, شعور دیا, علم دیا, معرفت بصیرت دی, عقل دی. انسان مگر جانور تھوڑی ہے, ارے جانور تھوڑی ہے انسان. انسان کا امتیاز ہے اس کے عقل, فکر, شعور, بصیرت, فہم, یہ اس کا امتیاز ہے. تو رہے امتیاز انسان کا عقلانیت ہے. غور سے کچھ سمجھیے. ہمیشہ لاہو ہو, تفریح ہو, عیش ہو, نوش ہو, ہے چھوڑے, تھوڑا سا تمرکز کر اکیلے بیٹھے سوچے. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ نحن سفن النجات, ہم سب سفینہ نجات ہیں, کشتی نجات ہیں. لیکن سفینۃ جد حسین اسرع و اوسع. سنیں میری بات کو, بہت اتنی اسپیڈ سے کیسے نجات ملتی ہے؟ آپ بتائیں نجات کیسے ملتی ہے؟ نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, کسی کو نہ ستائیں, ظلم نہ کریں, فلاں نہ کریں. اتنے دن 40 سال نماز, 40 سال روزے, حج بھی کر رہے ہیں, 40 سال دوڑ رہے ہیں, 50 سال دوڑ رہے ہیں, کر رہے نہیں. وقت لگ رہا ہے نہیں, کیا کہہ رہا ہے؟ وقت لگ رہا ہے نہیں نجات کے لیے. لیکن عجیب کشتی ہے حسین کی. ارے کوئی مسیح ہے آگے بیٹھ گا وہ بھی نجات پانا, کوئی عثمانی ہے آگے بیٹھ گا وہ بھی نجات پانا, کوئی گنہگار ہے وہ آج لمحوں میں بدل دے رہا ہے. میں کہوں گا مولا کچھ دن تو سجدے کرنے دے, کہا میری کشتی یہی تو ہے جو بیٹھ گیا. بیٹھ گیا. کبھی سنا زندگی میں کہ حسین
کا نام عبید اللہ بن حر جوفی تھا. میں آج سیریت اور سنجیدگی سے سنا رہا ہوں, لیکن اس کو سنو. کیا نام تھا؟ سرچ کیجیے, میں نے میری طرف سے موبائل میں لکھیے گوگل میں, اور اوباما جہاں تشریف لاتے ہیں اس کو پوچھیں. اس کا نام تھا عبید اللہ بن حر جوفی. صحیح ہے؟ عبید اللہ. پہلے تو میرا مولانا اپنے غلام کو نہیں آیا, پھر میرا مولانا ضرورت میرا مولانا نہیں. میرا مولانا یہ نہیں چاہتا کہ انسان دوزخ میں جائے. اتنا مہربان, اتنا مہربان کسی کا امام نہیں جتنا آپ کا امام ہے. چل کے گئے, غور سے سنیے گا اور پھر میں مسائل کی طرف. جب پہنچے عبید اللہ بن حر جوفی کے پاس, عبید اللہ اپنے خیمے میں لے گئے, اپنی جگہ بٹھایا اور کہا حضور فرزند زہرا کیا کام ہے؟ میرا مولانا نے فرمایا سنیں غور سے, ہمارے مطلب کی بات ہے, میرے تو دل کی بات ہے, اس لیے پڑھ رہا ہوں. میرے مولانا نے فرمایا عبید اللہ تو گنہگار ہے, تو دوزخ میں جائے. ڈائریکٹلی کہا میرے مولانا, ڈائریکٹلی کہا تو جہنم میں جائے گا. میرے اعمال اچھے نہیں ہیں, تو جہنم میں جائے گا, تو گنہگار ہے. زہرا کا لال تجھے جہنم سے جنت میں لے جانے کے لیے آیا. عجیب ہے, عجیب ہے. حسین تجھے جہنم سے نکال کر جنت لے جانے والا. عبید اللہ نے کہا حضور سرمایہ دار تھا, پیسے والا, کوفے کا. کہا میں نے کوفہ ہی اس لیے چھوڑا, نہ میں نجات کی طرف ہوں, مجھے معاف. ہاں پر ایک بات ہے, میرا بہترین گھوڑا ہے تو پورے عالم میں مشہور ہے, اور بہترین تلوار ہے, دونوں لے جائیں. کیا کہا؟ گھوڑا بھی لے جائیں, تلوار بھی لے جائیں, لیکن مجھے معاف. ہائے میرا مولا کہاں کی باتیں کر رہا, یہ گھوڑا اور تلوار میں اٹھا ہوا ہے. میرا مولا کہہ رہا ہے میں جنت میں لے جانے کے لیے آیا. کیا کہہ رہا صاحب ہوتا, اور وہ کہہ رہا میرا گھوڑا لے جائے, تلوار لے جائے. میرے مولا نے کیا کہا آپ سے پوچھ لیا. جب سامنے والے نے کہا تلوار اور گھوڑا لے جائے, میرے مولا نے کیا کہا؟ کوئی بتائے, اس کو انعام دوں گا. خوبصورت میرے مولا نے وہی کہا 61 ہجری ہے نا, جو 11 ہجری میں اس کے بابا نے مدینے میں کہا. میں تھکا ہوں نہ نہیں, بس بات کو سمجھ رہا. جب ظاہری خلافت علی کی چھن گئی اور علی گھر بیٹھ گئے, تو ابو سفیان عباس کے پاس آیا. عباس کا چچا تھا حضرت علی کا. ابو سفیان نے عباس سے کہا اپنے بھتیجے کے گھر لے کے چلو. عباس ابو سفیان کو لے کر کے گھر. ابو سفیان نے کہا علی آپ کی خلافت چھن گئی, آپ کا حق چھن گیا, آپ کی مسلط چھن گئی, اپنا حق پانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. میں ساتھ گھوڑوں سے, سپاہیوں سے, اسلحے سے, لشکر سے مدینے کی گلیوں کو بھر دوں. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ابو سفیان نے. کس سے؟ علی سے. علی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ پلیز بتائے میرے مولا نے کیا جواب دیا 11 ہجری کو؟ میرے مولا نے فرمایا ابو سفیان ما کنت متحدا مذلین عصبا, ہم گمراہ سے مدد نہیں ہوئے. میں نے بول دیا اور آپ نے سن لی. تو دنیا آسانی سے کیا فرمایا میرے مولا نے؟ ابو سفیان ہم حق کے لیے باطل سے مدد نہیں لیتے. یہ جملہ کب کہا؟ یہ آیت کب پڑھی میرے مولا نے؟ 11 ہجری کو مدینے میں. جب عبید اللہ بن حر جوفی نے 61 ہجری میں میرے مولا حسین سے کہا مجھے معاف کرے, گھوڑا لے جائے, تلوار لے جائے, میرے مولا نے یہی آیت پڑھی عبید اللہ ما کنت متخذا المضلین عضدا, ہم گمراہ سے مدد نہیں لیتے. کہا جب کہوں گا مطلب کہ اب ہم 1400 سال کے بعد حسین پور, حلوانہ, لکھنوتی, فلاں بستی
کر جنت میں لے جانے کے لیے آئے. اور تو کیا دے رہا ہے؟ گورا. یہ ہمیں قبول نہیں. ہاں اس وقت قبول ہے جب تو بھی آئے. کیا کہہ رہا ہے؟ میری بات سمجھ رہے؟ یہ قبول ہے لیکن کب؟ جب تو خود آئے اس وقت. اور اگر تو خود نہ آئے تو ٹھہرا گمراہ اور ہم گمراہ سے بدل. بات کلیئر ہو گئی؟ عبید اللہ اگر تو آئے گا تیرا گھوڑا بھی قبول، تیری تلوار بھی قبول. اے عزادارو، اگر حسین کی آواز پر لبک کہہ کے خود آئے تو تمہاری دیکھ بھی قبول، فرشاہ بھی قبول. اگر خود نہیں آئے سپلائی کر رہے ہیں کام گمراہ سے گمراہی کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا مانا گمراہی کہتے ہیں. گمراہ فلسفی نہیں پڑھنا چاہتا نہ وقت گرمی ہے نہ تقاضا ہے. گمراہی کہتے ہیں جھوٹے خیانت کو، غداریت کو، فراڈ کو، طغیانیت کو، فرعونیت کو، شیطنت کو، گناہ کو، معصیت کو، ظلم کو، خیانت کو، بے وفائی کو، جھوٹ بولنے کو، کسی کا مال کھانے کو، کسی کی جیب مارنے کو. ہر وہ چیز جو عبادت کے خلاف ہے اسے کہتے ہیں گمراہی. کیا ہوا؟ کیا ہوا سرکار؟ گمراہی کہتے ہیں پروپیگنڈا کرنے کو، گمراہی کہتے ہیں کیچڑ اچھالنے کو، گمراہی کہتے ہیں معاشرے میں فساد پھیلانے کو، گمراہی کہتے ہیں معاشرے میں جھگڑا کرانے کو، گمراہی کہتے ہیں کسی پہ الزام لگانے کو، گمراہی کہتے ہیں کسی کو گالی دینے کو، گمراہی کہتے ہیں انگلی اٹھانے کو. گمراہی ان کو کہتے ہیں. اور آپ جو ہر نماز ہر مجلس کے بعد کہتے ہیں اللہم عجل لبن کر اللہم عجل لبن عجل ظہوری عجل. کیا کرو گے بھائی؟ مولا کا ساتھ دیں گے. ساتھ تو اس وقت لیں گے جب گمراہی چھوٹ جائے گی. گردن پہ کیچڑ لگے ہوئے مولا بنا رہے تو کیا ہوگا؟ ساتھ دے گی. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے نہیں. کبھی ٹائم ملے گا تو میں ضرور کا زمانہ پڑھوں گا کہ کون لوگ ساتھ دے سکتا ہے. ہمارے تو یہ کہہ دے گا حضور رکے رہیے، پورا گھاس پاؤ صحیح بول رہا. بڑا کام ہے، بیٹھک کا کام ہے، سیاست کا کام ہے، تھوڑے رکے رہے. مولا کہے گا مجھے تیری ضرورت ہے. دلیل ہے میرے پاس نہیں ہے سرکار، کیونکہ بجنی سے مسلسل مجھے پڑھنی ہے. باہر بھی جانا ہے، یہاں بھی پڑھنی ہے اور یہاں قائم بھی نہیں. کریمہ کا نام سنا، آخری بات پیش کر رہا ہوں. کریمہ سنا. شیعوں میں اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں کریمہ. کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھا، جانے والا تھا، محب تھا اور امام حسین کے ساتھ تھا. پتہ نہیں 6 یا 7 یا 5 کو مولا سے کہا حضور یہ کھانا میں اپنی بیوی بچوں کو پہنچا دوں، واپس آ رہا ہوں. بس میرے مولا نے کہا چلے جاؤ. جب آیا تو کربلا کروانا. یہ فضیلتیں ایسی نہیں تھی. ممکن ہے مولا کے ساتھ ساتھ ہو پھر بھی محروم. شاید آپ نے تو اس واقعے کو خوبصورتی سے پڑھا. عجیب ہے، خود فائز ہو گیا فضیلت پہ، حبیب ہو گیا، لیکن کریمہ نہیں ہوتا. کیوں؟ فخر کرنے سے ملا گیا. عزیزوں، ہماری فشلہ، ہماری دیکھیں، ہمارا کلمہ تب قبول کرے گی جب ہماری زندگیوں سے گمراہی ختم. کربلا میں میرا مولا آ گیا. بار بار میں پڑھ رہا ہوں، بار بار لے رہا ہوں، بار بار رس کر رہا ہوں. جان بھی ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. پتہ نہیں درست کر دیا. عزیزوں کو ہر ماتا لیکن یہ نہیں پتا اگلے سال میں زندہ رہا ہوں
اور مشکیزوں سے پانی رس کر ریت میں چلا تو ریت بھیگ